خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ قابل عزت و قابل تکریم، نہایت ہی عالی مرتبت، عالی منصب، سادات عظام، معزز و محترم علماء کرام، دور قریب تو تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے، کم میں بہت تھوڑے، اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کٹ کے سردی نے اس موسم وچ بستر نہ آرام چھوڑ کے اپنے سچے سچے پاک سونے گھر مسجد شریف نے اندر آونے نی، ذکر خیر کرنے نی، ذکر خیر سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ واسطے جو میرا آپ دا تمام عالمین نہ رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور، جسنی ذات اول بھی یہ، آخر بھی یہ، ظاہر بھی یہ، باطن بھی یہ، اللہ کدوں دا ہے کدوں تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ ساری دنیا زوالے مگر اس نے اقتدارہ کوئی زوال نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو سی جی مگر او ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات۔ اس مالک نی تعریف و توصیف تو بعد بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد درود و سلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات بابرکات تے، جڑے رسول کائنات واسطے ہادی بن کے آئے، راہبر بن کے آئے، محسن بن کے آئے، جس رسول نے لوگاں نو اندھیرے چو کڈیا روشنی وچ لے آندا، جس رسول نے لوگاں نو جہنم چو نکالیا جنت دا پتہ دیتا، اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام
جڑے رسول ساری انسانیت واسطے حریص مومنہ واسطے رؤوف و رحیم بن کے تشریف لے آئے۔ میں اپنے دائیں اپنے بائیں جی علماء کرام نا، بزرگان دین نا، مفتیان حضرات نا، سادات عظام نا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہاں کہ اتنی تعداد وچ علماء کرام نا، حفاظ کرام نا تشریف لے آنا، یہ میرے واسطے بھی آپ حضرات واسطے بھی باعث رحمت ہے۔ علماء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ اس مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سچے اور سچے علماء، کہ ان کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ گدیوں پر بیٹھنے والے، مصلوں پر بیٹھنے والے، دین کا کام کرنے والے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ان سے کام لے گا۔